لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. اسلام نے اجازت دی ہے کہ جب بھوک سے مر رہے ہو، کھانے کو کچھ بھی نہ ہو، تو سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہو، جان بچانے کے لیے بچ جائے. لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا یار میں جانے والا ہوں جنگل کی طرف، ہو سکتا ہے وہاں بھوک لگے اور کچھ کھانے کو نہ ہو، اور پھر اگر خدا نخواستہ سور ہی ملا، کچھ نہ ملا، تو مجھے تو سور کھانے کی الحمدللہ عادت نہیں ہے. آپ نے یہ سوچا تو پہلے میں تھوڑی یہاں پریکٹس کر لوں، تھوڑا سا اپنے آپ کو عادی بناؤں، تاکہ اگر کبھی ضرورت پیش آئی تو میں کھا سکوں. یہ جائز ہوگا؟ اور بھائی جب ضرورت پیش آئے گی مرنے لگو گے تو ہے، مرنے سے بچاؤ کے لیے پہلے سے ٹریننگ کے طور پہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں جنگل میں جا رہے ہو، کھانے کو کچھ نہیں اور آپ کو پتہ ہے آگے مر جاؤں گا، تو پھر گوشت آپ محفوظ رکھ سکتے ہو کہ آگے مجھے پتہ ہے مرنے لگوں گا. کھانا پھر بھی اس وقت جائز ہوگا جب مرنے لگو گے، اور اتنا جائز ہوگا جس سے کمر سیدھی ہو جائے. کوفتے کباب بنا کے کھانے کی پھر بھی اجازت نہیں ہوگی. اب آپ کہیں بیابان میں پڑے ہوئے ہو، مرنے لگے، اور جناب یہ آج کل کے پروفیسر جو آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں، سب کی بات نہیں کر رہا، جو لبرل قسم کے، وہ اسی طرح دلائل کے تانے بانے ملا کے ہر حرام کو انہوں نے حلال کر دیا ہے. کیا ایکچولی ضرورت کے وقت اور بھائی ضرورت کی ڈیفینیشن آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ضرورت وہ ہے جس کو شریعت ضرورت مانتی ہے. ہر چیز کو حلال کر دیا ان لوگوں نے. یورپ سے فون آتے ہیں کہ یہاں بعض عرب ایسا کرتے ہیں، حرام گوشت ہوتا ہے، ذبح نہیں ہوتا، بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں کہ بھئی وہ جانور کھا سکتے ہو جس پہ اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کھا لیا. او بھائی یہ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ ہے، اس میں مشینی ذبیحہ ہماری نظر میں حلال نہیں ہے. یورپ میں لوگ کہتے ہیں ہم کیا کھائیں، کیونکہ خربوزے ختم ہو گئے یورپ میں کھانے کے لیے، آلو ختم ہو گئے، سبزیاں ختم ہو گئیں، تمہیں ضروری گوشت ہی کھانا ہے، نہیں مل رہا تو نہیں کھاؤ بھائی. یہ ضرورت تھوڑی ہے. ہندو سبزی پہ 100 سال زندہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ 4 شادیوں کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، تو فی الحال ایک پہ گزارا کر لو. جو گوشت کھائے گا نا اس میں کیا ہوگا، اس کو یہ پھر میرا بیان سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے، اس لیے ہم گوشت کی ترغیب دیتے ہیں. سبزی خور کو سمجھ میں، ابھی جو خربوزے کھائے گا اس کو 4 شادیاں کہاں سمجھ میں آئیں گی؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہندو لوگ کہتے ہیں نا کہ جب سبزی کھا کے بھی انسان 100 سال زندہ رہ سکتا ہے، یہ ہندوؤں کی ڈبیٹ نہیں کہ بھائی 100 سال تک ہندو رہے. ان کے پنڈت دیکھ لو، ان کے جو بھی ہوتے ہیں، مجھے تو نام بھی نہیں آتے. مہاراج، اس دن مجھے پتہ چلا ایک صاحب تھے مہاراج تھے، تو یہ لوگ 100 سال زندہ رہتے ہیں سبزی کھا کے. تو یہ کہتے ہیں آپ جانوروں کو کاٹتے کیوں ہو، ظلم کیوں کرتے ہو گوشت کھانے کے لیے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم ہندوؤں کو کہتے ہیں کہ ایکچولی آپ سمجھ نہیں پا رہے ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھو صرف لمبی عمر یہ ایک مقصود نہیں ہے. اس نے کہا تھا نا ٹیپو سلطان نے، شیر کی 1 دن کی زندگی، میں ہندوؤں کو گیدڑ نہیں کہہ رہا کہیں توہین نہ سمجھیں آپ، یہ صرف اس کی ایک مثال ہے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. 1 دن میں زندہ رہو شیروں کی طرح، تو یہ گیدڑ کی طرح 100 سال زندہ رہنے سے بہتر ہے. تو اسلام نے گوشت اس لیے کھلایا ہے کہ آپ 40 50 60 70 جو بھی آپ کی ایج ہے اس حساب سے زندہ رہیں. لیکن جب آپ گوشت کھائیں گے تو میدان جنگ میں لڑیں گے آپ. گوشت خور لڑتا بہت خاندانی طریقے سے، کیونکہ جتنے لڑاکا جانور ہیں نا سب کی خوراک گوشت ہے. پتہ ہے آپ کو بکریاں لڑتی ہیں، کبھی دیکھ رہا بکری نے ایسی فائٹ کی بھاگتے ہوئے چیر پھاڑ کر دیا اس کو، اس گھاس کو دیکھا؟ خرگوش کو دیکھا آپ نے کبھی غراتے ہوئے آیا اور رکھ کے لگایا؟ کچھ نہیں بیچارہ. بھیڑ دمبے کو دیکھا کبھی؟ بولو نا کیا ہو گیا. لیکن جو گوشت کھاتے ہیں، بلی گوشت کھاتی ہے، کیسی دم موٹی ہو جاتی ہے اس کی جب غصہ آتا ہے. 2 گھنٹہ تو ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کی بلیوں سے، لڑائی پہ. 2 بلیوں کو لڑتے ہوئے دیکھ لو، آدمی کہتا ہے یا تو لڑو یا نکلو یہاں سے، ٹائم ویسٹ نہیں کرو ہمارا. ایسا ہی ہوتا ہے نا.
ڈائلاگ کافی دیر تک چل رہے ہوتے ہیں. میں تیرے کو نہیں چھوڑوں گا. تو ہے کس, تیرے میں دم کتنا ہے؟ یہ بہت دیر تک نا. کیوں؟ دونوں کو پتہ ہوتا ہے بھائی اگر فائٹ شروع ہو گئی نا تو یہ بکریوں والی فائٹ نہیں ہوگی. بکریاں نہیں ایسے ڈیبیٹ کرتی, بکری آئے گی ٹکر مار کے چلی جائے گی, بس ان کو پتہ ہے بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. بلوں کو پتہ ہے کہ لڑائی ہو گئی تو دونوں میں سے ایک کا جنازہ اٹھ سکتا ہے, اس لیے وہ لڑائی سے پہلے مذاکرات, دھمکیوں پہ کام چلاتے ہیں. او تیری ایسی کی تیسی ہو گئی, چل یہاں سے دمیں گھما کے نا موٹی کر کے. میں نے دیکھا ایک پرانا واقعہ, ایک بلی گوشت کھا رہی ہے, کتے نے دیکھ لیا, کتا وہاں آ گیا, وہ کتے پن پہ اتر آیا. اسے پتہ ہے کہ یہ بلی کا حصہ ہے, یہ میرا حصہ نہیں ہے. لیکن کتا جب قریب آیا ہے تو بلی نے تو پہلے تو غرانا شروع کیا, وہی ہے میں تیری, کیونکہ دونوں گوشت کھو رہے ہیں, ان کو پتہ ہے فائٹ ہوئی تو بڑی خاندانی قسم کی فائٹ ہوگی. بلی نے پہلے آرام سے سمجھایا کتے کو, دیکھ چلا جا, کتے پن پہ نہ اتر, یہ مجھے دیا گیا ہے گوشت, میرا ہے, میرے بچوں کا حق ہے اس میں کھاؤں گی, اپنے بچوں کو کھلاؤں گی. شرافت سے سمجھایا, نہیں سمجھ میں آیا. کتا اور قریب آیا, بلی کی دم اسی حساب سے, جتنے انچ کتا قریب آ رہا تھا بلی کی دم اسی حساب سے موٹی ہوتی جا رہی تھی. یہ سائن ہوتا ہے کہ میں فارم میں ہوں. جیسے ہی کتا قریب پہنچا ہے نا, اتنی زور سے بلی نے اس کے تھپڑ مارا ہے کہ وہ چیختا ہوا بھاگا. مجھے اندازہ ہوا, میں نے کہ دیکھو طاقتور کتا ہے, کمزور کیا ہے بلی, لیکن حق پر ہونے نے بلی کو ایسی موٹیویشن دی ہے, اور کتے کو پتا ہے کہ میں حق پر نہیں ہوں, لہذا اس میں بہادری پیدا نہیں ہو رہی. حالانکہ کتا تو 2 منٹ میں بلی کو چیر پھاڑ کر کے مار دے, لیکن کتے کو پتا تھا کہ میں کتے پن پہ اترا ہوا ہوں, لہذا اس کو موٹیویشن نہیں مل رہی تھی بلی پہ حملہ کرنے کے لیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ بعض دفعہ کمزور ہوتے ہیں لیکن حق پر ہوتے ہیں. اس حق پر ہونے نے آپ کی دم میں آگ لگا دی ہوتی ہے, آگ بھر دی ہوتی ہے. سامنے والا پاورفل ہوتا ہے لیکن اسے پتا ہے کہ میں حق پر نہیں ہوں. اس باطل پر ہونے نے اس کے حوصلوں اور جذبوں کو پس کر دیا ہوتا ہے. حق پر جب انسان ہوتا ہے کمزور ہونے کے باوجود لڑتا ہے, جب باطل پر ہوتا ہے تو پاورفل ہونے کے باوجود بھی اس کا دم نکل رہا ہوتا ہے. ایک کتے بلی سے ہم نے سیکھا ہے, اور اللہ نے یہ جانوروں کو پیدا اس لیے کیا انسان سیکھے, ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو خیر, ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.